آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں جو صرف 1400 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک امتحان ہے، ایک آئینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حق اور باطل دونوں ہمارے سامنے مذہب کا نام لے کر کھڑے ہو جائیں تو ہم حق کو پہچانیں گے کیسے؟ اگر ایک طرف نماز پڑھنے والا ہو اور دوسری طرف بھی نماز پڑھنے والا ہو، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو اور دوسری طرف بھی قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہوں، دونوں طرف اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، دونوں طرف اسلام کا دعویٰ ہو، پھر حق کس کے ساتھ ہے؟ یہیں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہر وہ شخص جو مذہبی لباس پہن لے لازماً حق پر ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتی کہ ہر بلند نعرہ سچا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے کردار، عدل، سچائی اور رسول خدا کی تعلیمات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ وہ علی جنہوں نے رسول خدا کے گھر میں پرورش پائی، وہ علی جنہوں نے اسلام کے مشکل ترین دنوں میں رسول خدا کا ساتھ دیا، وہ علی جن کی شجاعت میدان میں تھی لیکن جن کا عدل تخت حکومت پر بھی زندہ تھا۔ تلوار اٹھانا شاید آسان ہو لیکن طاقت ملنے کے بعد انصاف کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور علی کی عظمت صرف یہ نہیں کہ انہوں نے میدان میں بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کیا، علی کی عظمت یہ بھی ہے کہ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اپنے اور غیر کے لیے الگ ترازو نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے دور میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، ہمیشہ مقبول حق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات حق تنہا ہوتا ہے، بعض اوقات حق کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، بعض اوقات حق کو ہی قصوروار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات صرف تاریخ کی کتاب کے لیے نہیں ہے، زندگی میں بھی یاد رکھنا۔ لوگوں کی تعداد حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ صفین کا میدان آیا، ایک طرف مولا علی کی حکومت تھی اور دوسری طرف سیاسی اختلاف اور جنگ کا ماحول۔ حالات پیچیدہ ہوتے گئے، پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کیے گئے۔ قرآن کس کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا؟ اس علی کے مقابلے میں جن کی پوری زندگی قرآن اور رسول خدا کے ساتھ گزری۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا سبق ہے، مقدس چیز جس کا نام استعمال کرنا اور حقیقت میں اس کی تعلیم پر عمل کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن نیزے پر ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دل میں ہے یا نہیں۔ زبان پر اللہ کا نام ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ معاملات میں عدل ہے یا نہیں۔ پیشانی پر عبادات کے آثار ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ دل میں تکبر، نفرت اور ظلم تو نہیں۔ یہیں سے خوارج کی فکر سامنے آتی ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر عبادت گزار تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن دین کو ایسی سختی اور تنگ نظری کے ساتھ سمجھتے تھے جو ان کی رائے سے اختلاف کرے اسے حق سے خارج سمجھنے لگتے تھے۔ یہ بہت خطرناک مقام ہے۔ انسان جب یہ سمجھنے لگے کہ صرف میں حق ہوں اور باقی ہر شخص باطل ہے تو پھر وہ اپنے ظلم کو بھی عبادت سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صرف عبادت نہیں، بصیرت بھی ضروری ہے۔ صرف جوش نہیں، علم بھی ضروری ہے۔ صرف نعرہ نہیں، کردار بھی ضروری ہے۔ حضرت علی نے خوارج کے ساتھ فوری طور پر جنگ نہیں کی۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے گفتگو کی، سمجھانے کی کوشش کی، اور جب تک انہوں نے عملی فساد اور خون ریزی کا راستہ اختیار نہ کیا، معاملہ محض اختلاف تک محدود رکھا۔ یہ ہے مولا علی کا عدل۔ اختلاف کرنے والا ہر شخص دشمن نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بے گناہ انسانوں کا خون بہانا شروع کر دے
معاشرے میں فساد پیدا کرے اور اپنے نظریے کو تلوار کے ذریعے مسلط کرے تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظلم کو روکے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر اس کے دل کا فیصلہ نہ کرو، کس کے لباس کو دیکھ کر اس سے جنتی یا جہنمی قرار نہ دو، کسی کے نعرے سے متاثر ہو کر اپنی عقل بند نہ کرو۔ انسان کو اس کے عمل سے پہچانو، کیا وہ انصاف کرتا ہے، کیا وہ کمزور کا حق دیتا ہے، کیا وہ اختلاف برداشت کرتا ہے، کیا اس کے ہاتھ سے بے گناہ محفوظ ہیں۔ یہ سوال کرو کیونکہ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ کربلا ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی، عاشورہ اچانک نہیں آیا تھا۔ کربلا سے پہلے ایک طویل فکری اور سیاسی سفر تھا۔ حق کو کمزور کیا گیا، ظلم کے سامنے خاموشی کو معمول بنایا گیا، مفادات نے اصول کی جنگ لی، اور پھر ایک وقت آیا جب رسول خدا کے نواسے امام حسین کو میدان کربلا میں کھڑا ہونا پڑا۔ اب سوال یہ ہے، امام حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا حکومت کے لیے؟ اگر صرف حکومت مطلوب ہوتی تو سمجھوتے کے بہت سے راستے موجود تھے، لیکن حسین کا مسئلہ تخت نہیں تھا، حسین کا مسئلہ اصول تھا۔ یہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر ظلم کو دین کا نام دے دیا جائے تو حسین خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر طاقتور شخص لوگوں سے زبردستی اطاعت مانگے تو حسین اپنا ضمیر فروخت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں، کربلا ایک معیار ہے۔ ہر زمانے میں سوال یہی ہوگا، تم طاقت کے ساتھ کھڑے ہو یا حق کے ساتھ؟ تم اکثریت دیکھتے ہو یا اصول؟ تم دنیا بچاتے ہو یا ضمیر؟ کوفہ کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کوفے والوں نے بلایا اور پھر امام حسین کو شہید کر دیا۔ لیکن تاریخ اتنی سادہ نہیں۔ کوفہ میں مختلف گروہ موجود تھے، امام حسین کے حقیقی چاہنے والے بھی تھے، سیاسی مفاد رکھنے والے بھی، خوف زدہ لوگ بھی، خاموش رہنے والے بھی، اور حکومت کے حامی بھی۔ یہی تو ہر معاشرے کی حقیقت ہے۔ ہر شخص جو خط لکھتا ہے ضروری نہیں قربانی بھی دے، ہر شخص جو نعرہ لگاتا ہے ضروری نہیں مشکل وقت میں بھی کھڑا ہو۔ وفاداری کا امتحان تقریر میں نہیں خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ جب حالات آسان ہوں تو ہزاروں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب جان، مال، خاندان اور مستقبل خطرے میں ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ کون واقعی وفادار ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، لوگ جمع ہوئے، حمایت کا اظہار ہوا، لیکن پھر حکومت کا خوف پھیلایا گیا، دھمکیاں آئیں، قبائلی دباؤ آیا، لوگوں کو ڈرایا گیا اور آہستہ آہستہ مجمع کم ہوتا گیا۔ ذرا غور کیجئے، یہ صرف کوفہ کی کہانی نہیں، یہ انسانی کمزوری کی کہانی ہے۔ انسان حق کو پہچان بھی لے، لیکن اگر خوف اس کے فیصلے پر غالب آ جائے تو وہ حق کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایمان صرف یہ نہیں کہ حق کو جان لیا جائے، ایمان یہ بھی ہے کہ قیمت ادا کرنے کے وقت حق کے ساتھ کھڑا رہا جائے۔ پھر کربلا کا میدان آیا، ایک طرف تعداد کم، دوسری طرف لشکر بڑا، لیکن تاریخ نے تعداد نہیں دیکھی، تاریخ نے کردار دیکھا۔ آج کروڑوں انسان حسین کو سلام کرتے ہیں، اور کیوں سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین نے ثابت کیا کہ شکست اور کامیابی کا معیار صرف میدان کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ کبھی انسان ظاہری طور پر شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پیغام زندہ رہتا ہے، اور کبھی کوئی تخت حاصل کر لیتا ہے لیکن تاریخ کے ضمیر میں ہار جاتا ہے۔ یہ ہے کربلا۔ حضرت حر کو یاد کرو، وہ پہلے اس راستے میں تھے جس نے امام حسین کا راستہ روکا، لیکن پھر ان کا ضمیر جاگ گیا۔ یہاں کربلا ہمیں امید دیتی ہے، اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو واپسی کا دروازہ بند نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ تم کل کہاں تھے، اصل سوال یہ ہے کہ حق سامنے آنے کے بعد آج کہاں کھڑے ہو۔ حر نے فیصلہ کیا، ایک طرف دنیا تھی، دوسری طرف حسین تھے، ایک طرف جان بچ سکتی تھی، دوسری طرف شہادت تھی، لیکن انہوں نے حق کا انتخاب کیا اور تاریخ نے انہیں حر بنا دیا۔ اصل آزادی کیا ہے؟ اپنے نفس، خوف اور مفاد کی غلامی سے آزاد ہونا۔ میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اور پھر حضرت عباس، وفا کا نام۔
حضرت عباس کی عظمت صرف بہادری میں نہیں وفاداری میں ہے۔ انسان طاقتور ہو سکتا ہے لیکن وفادار ہونا الگ بات ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ رشتے صرف خون سے نہیں اصولوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ پھر علی اکبر، جوانی، خواب، مستقبل سب کچھ موجود تھا، لیکن جب حق نے قربانی مانگی تو جوانی پیچھے نہیں ہٹی۔ آج کے نوجوان سے کربلا سوال کرتی ہے، تم اپنی جوانی کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ صرف دنیا بنانے کے لیے یا اپنے کردار کو بھی بنانے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرو، کاروبار کرو، کامیاب بنو، دنیا میں آگے بڑھو، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا بنانے میں ضمیر کھو دو۔ کامیابی وہ نہیں جس میں بینک اکاؤنٹ بڑا اور کردار چھوٹا ہو جائے، کامیابی وہ ہے جس میں انسان دنیا بھی بنائے اور اپنے اصول بھی محفوظ رکھے۔ اور پھر کربلا کے بعد کیا کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، اگر کربلا میں سب کچھ ختم ہو جاتا تو آج حسین کا نام دنیا بھر میں نہ لیا جاتا۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین اور حضرت زینب نے پیغام کو زندہ رکھا۔ یہاں ایک اور بہت بڑا سبق ہے، ہر انقلاب تلوار سے نہیں چلتا، کبھی خطبہ بھی انقلاب ہوتا ہے، کبھی آنسو بھی پیغام ہوتے ہیں، کبھی ایک مظلوم کی گواہی طاقتور حکومت کے پورے پروپیگنڈے کو شکست دے دیتی ہے۔ حضرت زینب نے دکھایا کہ مصیبت انسان کو خاموش کرنا ضروری نہیں، انسان زخموں کے ساتھ بھی حق بول سکتا ہے۔ اور امام زین العابدین نے دعا، عبادت، اخلاق اور یاد کربلا کے ذریعے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ آج 1400 سال بعد ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ صرف آنسو قیمتی ہیں، محبت قیمتی ہے، عزاداری محبت کا اظہار ہے، لیکن حسین کا پیغام ہمارے کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ظلم سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اگر ہم عباس سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وفادار ہونا چاہیے۔ اگر ہم زینب سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں مشکل وقت میں حق بولنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ہے محبت کا عملی مطلب۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ زندگی میں جب حق اور مفاد ٹکرائیں گے تب فیصلہ ہوگا۔ جب سچ بولنے سے نقصان ہو تب فیصلہ ہوگا۔ جب کمزور کے حق میں کھڑے ہونے سے طاقتور ناراض ہو تب فیصلہ ہوگا۔ جب پوری دنیا ایک طرف ہو اور تمہارا ضمیر دوسری طرف ہو تب فیصلہ ہوگا۔ کربلا ہر دن انسان سے یہی سوال کرتی ہے، تم کس طرف ہو؟ تاریخ کو نفرت پیدا کرنے کے لیے نہ پڑھو، تاریخ کو بصیرت پیدا کرنے کے لیے پڑھو۔ آج زندہ انسانوں کو 1400 سال پرانی جنگوں کا مجرم نہ بناؤ۔ کسی مسلک، قوم یا عام انسان کے خلاف نفرت نہ پھیلاؤ، بلکہ تاریخ سے اصول سیکھو۔ ظلم ظلم ہے چاہے کوئی بھی کرے، انصاف انصاف ہے چاہے کسی کے حق میں ہو۔ بے گناہ کا خون حرام ہے اور مذہب کے نام پر ظلم ظلم ہی رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علی کا عدل اور حسین کی قربانی ہمارے لیے رہنمائی بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ بتاؤ کہ کربلا میں کون شہید ہوا، انہیں یہ بھی بتاؤ کہ حسین نے قربانی کیوں دی۔ انہیں صرف یہ نام نہ یاد کراؤ، انہیں کردار سے جوڑو۔ انہیں بتاؤ کہ سچائی کیا ہے، وفا کیا ہے، صبر کیا ہے، عدل کیا ہے، اور ظلم کے سامنے ضمیر کو زندہ رکھنا کیا ہے۔ آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا، ممکن ہے ہمارے سامنے کبھی کربلا جیسا میدان نہ آئے، ممکن ہے ہم سے جان کی قربانی نہ مانگی جائے، لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی کربلائیں ضرور آتی ہیں۔ سچ یا جھوٹ، وفا یا دھوکہ، عدل یا ظلم، حق یا ذاتی مفاد، ہر فیصلے میں انسان اپنا راستہ منتخب کرتا ہے۔ لہٰذا علی کو صرف تاریخ میں نہ تلاش کرو، عدل میں تلاش کرو۔ حسین کو صرف کربلا کے میدان میں نہ تلاش کرو، حق کے لیے کھڑے ہونے کے حوصلے میں تلاش کرو۔ عباس کو وفا میں تلاش کرو، زینب کو صبر اور حق گوئی میں تلاش کرو، اور اپنے آپ سے ہر روز ایک سوال کرو، اگر آج حق میرے سامنے کھڑا ہو تو کیا میں اسے پہچان پاؤں گا؟
اور اگر پہچان لیا تو کیا میں اس کے ساتھ کھڑا بھی رہوں گا؟ اصل امتحان ہے، یہی تاریخ کا سبق ہے اور یہی کربلا کا زندہ پیغام ہے۔